صحیح البخاری حدیث 971 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن گھر سے نکلیں، حتیٰ کہ کماری لڑکیوں کو ان کے پردوں کے ساتھ نکالیں اور حائضہ عورتوں کو بھی گھروں سے برآمد کریں، چنانچہ وہ مردوں کے پیچھے رہتیں، ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتیں، نیز مردوں کی دعا کے ساتھ دعا مانگتیں اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی تھیں۔ صحیح البخاری حدیث 974 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نماز عید کے لیے ان جوان عورتوں کو بھی نکالیں جو پردہ نشین ہیں۔ حضرت حفصہ بنت سیرین سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ نوجوان اور پردہ نشین عورتوں کو عید کے لیے نکالیں، البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ صحیح البخاری حدیث 975 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک دفعہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلا، آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد آپ عورتوں کے پاس آئے اور وعظ و نصیحت فرمانے کے بعد انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ صحیح البخاری حدیث 978 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، یعنی نماز سے آغاز کیا، پھر خطبہ دیا، جب فارغ ہوئے تو اترے، عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، انہیں نصیحت فرمائی، جبکہ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے جس میں عورتیں خیرات ڈال رہی تھیں۔ راوی کہتا ہے میں نے حضرت عطا سے دریافت کیا، وہ صدقہ فطر ڈال رہی تھیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اس وقت ویسے ہی خیرات کر رہی تھیں، اگر ایک عورت اپنی انگوٹھی ڈالتی تو دوسری عورتیں بھی ڈالتی تھیں۔ میں نے عطا سے دریافت کیا آپ کے خیال کے مطابق کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ فرمایا ہاں، ان کے ذمے تو ہے، لیکن نامعلوم وہ کیوں نہیں کرتے۔ صحیح البخاری حدیث 979 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں عید الفطر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ شریک ہوا۔ یہ تمام حضرات نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھتے، پھر خطبہ دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، گویا میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر آپ صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس آئے، آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی جب آپ کے پاس اہل ایمان خواتین بیعت کے لیے حاضر ہوں، پھر جب آپ اس کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم سب اس وعدے پر قائم ہو؟ تو ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت نے ہاں میں جواب دیا، اس کے علاوہ کسی عورت نے آپ کی بات کا جواب نہ دیا۔ راوی حدیث حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے متعلق علم نہیں وہ کون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ تم لاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ چنانچہ وہ عورتیں اپنی انگوٹھیاں اور چھلے بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 980 حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی جوان لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کرتی تھیں، چنانچہ ایک عورت قصر بن خلف میں آ کر مقیم ہوئی تو میں اس کے پاس پہنچی، اس نے بیان کیا کہ اس کا بہنوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 12 غزوات میں شریک ہوا تھا، اس کی بہن بھی 6 غزوات میں اس کے ہمراہ تھی۔ ہمشیرہ نے بیان کیا ہمارا کام مریضوں کی خبرگیری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا تھا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہ ہو
ایسے حالات میں اگر وہ عید کے لیے باہر نہ جائے تو کوئی حرج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی سہیلی اپنی چادر میں سے کچھ حصہ اسے پہنا دے، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ امور خیر اور اہل ایمان کی دعاؤں میں ضرور شمولیت کریں۔ حضرت حفصہ بنت سیرین نے کہا، جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے عرض کیا، آپ نے اس مسئلے کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتیں تو یہ جملہ ضرور کہتیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ نشین دوشیزائیں اور نوجوان لڑکیاں عید کے لیے ضرور جائیں، بلکہ حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں، لیکن وہ نماز کی جگہ سے الگ تھلگ رہیں۔ بہرحال خواتین کو امور خیر اور اہل ایمان کی دعاؤں میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حفصہ بنت سیرین کا بیان ہے، میں نے ان سے عرض کیا، حیض والی عورتیں بھی شریک ہوں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، حیض والی بھی شریک ہوں۔ کیا یہ عورتیں میدان عرفات اور فلاں فلاں میں حاضر نہیں ہوتیں؟ صحیح البخاری حدیث 986۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کرتے، یعنی ایک راستے سے جاتے، واپسی کے بعد دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگوں نے ابھی کتاب العیدین پڑھی، سنی، سمجھی، اور کافی چیزیں، ہر چیز واضح ہے۔ جس طرح ایک حدیث ہے کہ حلال حرام واضح ہے، اس طرح جو ہمارے اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ ہر معاملات کو، عبادات کو، ثقافت کو، ہر عمل کو واضح کر دیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، زندگی کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھیں ہم مسلمان انسان اہل علم کس راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی باتیں، ہماری عورتیں پیدا ہو کے مر جاتی ہیں، مسجد کی شکل نہیں دیکھتی، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اور بازار کو بدترین کہا گیا، ہر شخص وہاں جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ حلال حرام کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اللہ رسول کی باتوں کو فالو کرنا ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے، تاکہ ہمارے لیے، سب کے لیے دین آسان ہو، دین ایک ہو، اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک۔ اور حدیثوں کے ذریعے ہمیں ہر نوعیت کے آپشن بتا دیے گئے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس کے باوجود ہم محروم رہیں، بھٹکے ہوئے رہیں، تو کتنی بڑی ہماری جو ہے نا نااہلی کہہ لیں یا ہماری بدقسمتی کہہ لیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہوئے، عاجز کے ساتھ تکبر سے بچتے ہوئے، نظر سے بچتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے یہ بات بار بار کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ حکمت دے، اس پہ عمل کرنے والا، علم و حکمت مانگنی، عمل کرنے والا بنا۔ تو ساری باتیں بڑے واضح، کئی دفعہ سنیں، سمجھیں، اس کو بار بار سنیں، تاکہ ہم ان حدیثوں پہ عمل کریں اور اپنی رمضان کی عبادت، عید کی بات، ہر چیز ہم بہتر کریں۔ تو ایک چھوٹی سی ہمسائی کی کوشش ہے کہ امت کو قرآن و حدیث کے ٹیکسٹ سے جوڑا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے آسانی دے، آسانی بانٹنے والا بنا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔